ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہے، یہی تو مقدر بنانے کے دن ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک۔ امام محمد باقر علیہ السلام 14 معصومین میں دوسرے محمد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب دین اسلام کی جو روشنی تھی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک محمد کو بھیجا کہ وہ دین کو اسی طرح اجاگر کرے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور میں آ کے لوگوں کو دین سکھایا تھا، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے نام کی طرح دین کو شگاف کیا، جسے ہم باقر کہتے ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کی شان میں ہم کیا کہیں کہ جنہیں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیجتے ہیں۔ آئیے ہم ان کی ولادت کے موقع پر کچھ ان امام سے آشنائی حاصل کریں اور ان کے کچھ واقعات جانیں، اور ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں سید عظمی زہرا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا آپ کو بہت بہت مبارک ہو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت۔ اتنی خاص ان کی جو مہینہ جو شروع ہوتا ہے اس میں ولادت آتی ہے، تو آپ ذرا کچھ روشنی ڈالیے کہ امام کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، کچھ ان کے والدین کے بارے میں بتائیے، ان کی کنیت اور القاب کیا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت ہی مبارک موقع ہے، اور جو کہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ کے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور یقیناً اس خوشگوار موقع پر پرمسرت موقع کی مبارکباد وقت کے امام کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تمام ایمان والوں کی خدمت میں بھی۔ اور بے شک وہ امام کی جن کے بارے میں ایک اہم چیز ہم دیکھیں کہ اسم گرامی سے ہی اگر ہم بات کا آغاز کریں کہ محمد آپ کو نام عنایت کیا پروردگار عالم نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ نام یعنی محمد، یہ نام آپ کے بعد یعنی رسالت مآب کے بعد اب رکھا یقیناً معصوم کو مل رہا ہے، یعنی 5ویں امام کو، جو کہ امامت کی 5ویں کڑی ہیں، اور عصمت کے حوالے سے آپ 7ویں معصوم بھی ہیں۔ اور اس اعتبار سے ایک جو بہت ہی یاد دہانی کے لیے بھی ہم سمجھیں کہ آسان ہو جائے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی نے نقوش عصمت میں بھی اسے بڑی بہترین طریقے سے پیش بھی کیا ہے کہ 57 ہجری 1 رجب 57 ہجری ولادت ہے امام میں محمد باقر علیہ السلام کے، ہمارے 5ویں امام کی، اور 5 اور 7 کا جو معاملہ ہے یعنی 5ویں امام ہے اور عصمت کے حوالے سے 7ویں معصوم بھی ہیں، اور آپ کی 57 ہجری ولادت بھی ہے، اور کل مدت حیات بھی آپ کی 57 برس تھی۔ تو اس چیز سے یاد کرنے کے لیے بھی انسان کے ذہن میں بالکل واضح رہے یہ چیزیں۔ اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ متولد ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اس میں گرامی جیسا کہ ابھی ذکر کیا محمد، کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو جعفر قرار پائی ہے، اور القابات تو بہت سارے ہیں جس میں چند کا ذکر کریں جیسے باقر، شاکر اور ہادی وغیرہ، اور جو سب سے زیادہ مشہور لقب امام کا ہے وہ ہے باقر یا باقر العلوم، یعنی آپ علم کی تہ تک پہنچ جاتے تھے، تہ تک پہنچ کر کے اسے واضح کر رہے ہیں یقیناً۔ اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے علم کو آپ نے نشر بھی کیا ہے، یقیناً ہر امام نے اس ذمہ داری کو انجام دیا ہے، لیکن 5ویں امام کا دور ایسا ہے کہ 5ویں امام کو یہ موقع اللہ نے بالخصوص دیا ہے، باقر العلوم قرار پائے ہیں، علم کو ایک نئی زندگی دی ہے، ایک نئی روشنی بھی دی ہے۔ اور آپ کی فضیلت کے اعتبار سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ آپ والدین کے اعتبار سے بھی یعنی دونوں طرف سے، آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن ہیں، یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ علوی اور ہاشمی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ابن الخیرتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں امام کی ولادت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو مخصوص آپ سے جن کا تعلق ہے۔ آپا ہم سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی جو زندگی ہے وہ معصوم ہی ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں معصوم ہوتے ہیں، چاہے ان کا بچپن ہو، جوانی ہو، یا ان کی بزرگ جو ایج ہوتی ہے وہ ہو۔ تو لیکن بچپن میں کس طرح ان کے جو عقل ان کی پختہ ہے، یا ان کا علم و فہم خوب لبریز ہے، یہ کوئی بچپن سے ان کے کوئی مثال ملتی ہے ہم لوگوں کو جس سے یہ بات ہم ثابت کر سکیں
کہ امام کو عمر سے فرق نہیں پڑتا. یقیناً امام کو عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی بھی عمر میں ہو. اللہ نے انہیں علم غیب وہ عنایت کیا ہے کہ اگر وہ جھولے میں ہیں تب بھی وہی علم خداوند عالم انہیں عنایت کر رہا ہے. جس طرح سے آگے بھی زندگی میں قدم رکھتے ہیں یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ علم ان کے پاس موجود ہے. عصمت یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ عطا کر رہا، نہیں، بلکہ انہیں پہلے ہی خدا نے معصوم بنا کر ہی اس دنیا میں بھیجا ہے. اب اگر کمسینی کے اعتبار سے دیکھیں، اس کی مثالیں ہم چند تلاش کرنے کی کوشش کریں تو جیسے کہ ہم پاتے ہیں کہ علامہ جامی کے نقل کے مطابق کہ ایک شخص نے راہ حج میں 7 سال کے بچے کو مکے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک 7 برس کا بچہ ہے جو مکے کی جانب روانہ ہے. حیرت زدہ ہو کر کے اس نے سوال کیا کہ فرزند کہاں کا ارادہ ہے، تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو اور تمہارا زاد راہ کیا ہے. اب ایک 7 برس کا بچہ جو مکے کی طرف، مکے کے راستے میں حج کے لیے جا رہا ہے اکیلا، تو کوئی بھی دیکھ کر کے حیران ہوگا کہ 7 برس کی عمر میں اسے عبادت کا شوق، یا یہ کیا حج کے لیے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، راستہ بھٹک گیا ہو یا کچھ معاملہ ہو. تو اب یہ تو انسان جو جانتا نہیں، ایک بچہ سمجھ کر کے، ایک عام بچہ سمجھ کر کے ہی وہ سوال کر رہا ہے کہ فرزند تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارا زاد راہ کیا ہے. اب امام کی کمسینی کا عالم ہے، لیکن جو جواب امام نے عنایت کیا ہے کہ بڑے اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن امام بچپنے میں بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میرا سفر اللہ سے اللہ کی طرف ہے اور میرا زاد راہ تقوی ہے. میرا زاد راہ کچھ اور نہیں بلکہ تقوی ہے، اور میرا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے. اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں اور یہاں پر واضح بھی کر دیا کہ اللہ کی طرف سے ہم ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا بھی ہے. اور جو زاد راہ اس سفر میں، یعنی جو زندگانی کا سفر ہے جس میں ہم سفر کے طور پر بہت سی چیزوں کو سفر کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں یا جمع کرتے ہیں، تو اس میں ہم کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہم نے کہ تقویٰ بھی زاد راہ ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے راستے کا جو ایک سہارا ہے وہ تقویٰ ہو سکتا ہے. یقیناً جو سب سے بڑی چیز ہے انسان کی اس سفر میں، جو دنیا کا سفر وہ طے کر رہا ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے، یعنی دیکھیں وہ اللہ کی طرف سے ہی آیا اور اسے اللہ کی جانب ہی جانا ہے. تو لہٰذا اس پورے ٹائم میں اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے تقویٰ. اس کمسینی کے عالم میں 7 برس کی عمر میں امام نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ کمسینی کا ہی عالم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 57 ہجری پہلی رجب آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 60 ہجری میں آپ جو ہے واقع کربلا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی امام کی عمر بہت ہی کم ہے. یعنی 57 سے ہم 60 کو اگر دیکھیں تو 3 برس کی عمر امام کی ہے، لیکن اس میں بھی ہر موقع پر، چاہے وہ کربلا کی 3 دن کی بھوک و پیاس کا عالم ہو یا اس کے بعد کوفہ یا شام کا سفر ہو یا جو بھی منازل طے کرتے رہیں، مصیبتوں کو پار کیا، یہاں تک کہ وہاں سے رخصت ہو کر رہائی پا کر گھر آنا، پلٹ کر مدینے آنا، یہ تمام تر جو معاملات رہے ہیں ایک کمسینی کے عالم میں بھی، اس میں بھی ہم نے امام کو صبر و شکر کرتے ہوئے ہی پایا ہے کہ ایسی کمسینی میں بھی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ چاہے مرحلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن صبر و شکر جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ باعث مفید ہے اور انسان اس کے سہارے ہی سب سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. پھر بچپنے کا عالم ہے، امام کے کمسینی کا عالم ہے، لیکن ہر شے جانتی ہے کہ امام کون ہے، امام کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا خداوند عالم کے حکم سے ہر شے امام کے احترام میں جو ہے موجود نظر آتی ہے. جو واقعہ ایک بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں، نماز میں مشغول ہیں کہ تبھی ایک شور اٹھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے ہیں. اب اس وقت جب شور اٹھا تو ظاہر سی بات ہے ایک بچہ کنویں میں گر جائے تو گھر والے بھی پریشان ہیں کہ امام، چوتھے امام جائیں پہلے بچے کی خبر لیں. لیکن امام نے نماز کو مکمل کیا اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد جا کر کے اب اس کنویں کے پاس پہنچے ہیں. ہاتھ بڑھا کر کے امام باقر علیہ السلام کو جب نکالا ہے تو امام باقر علیہ السلام کا جو لباس تھا وہ بھی تر نہ تھا، جبکہ آپ کنویں کے پانی میں ہیں. یعنی ہر شے جانتی ہے کہ یہ امام ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے کس طرح سے عطا کی ہے. تو یہ کمسینی کے چند ایک واقعات ہیں کہ جو امام کی عظمت کی ایک بہترین دلیل بھی ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ واقعاً امام ہر دور میں امام ہوتا ہے اور اس کی امامت ہر شے پر موجود ہوتی ہے. جی اب ہم سب جانتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہر امام اپنے آپ میں محمد ہے، لیکن ہر امام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ خاص امتیاز اور خاص فضیلت بھی بخشی ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے وہ کیا خاص فضیلت رہی؟
خاص فضیلتوں میں یا خاص امتیازات ہم کہیں تو سب سے پہلی چیز کا ذکر کریں جو آغاز میں آپ نے بھی جس بات کا ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس طرح سے یاد کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے سلام پہنچایا تھا، یعنی اس طرح سے، یعنی رسول خدا بھی سلام امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنچا رہے ہیں، جبکہ دور ابھی بہت فاصلے پر ہیں، کہاں رسول خدا کا زمانہ، بعد رسول، اور پھر رسول اللہ کا اس دنیا سے جانا، پھر جناب زہرا کی شہادت کا، پھر مولا کائنات کی شہادت، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، پھر جا کر امام محمد باقر علیہ السلام، لیکن اپنے اس لال کو، اپنے اس نسل کے اس بیٹے کو خود رسول عربی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلوایا ہے جابر کے ذریعے۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اس بات کو کہ جو پوری کائنات ہے، عالم اسلام، سب مل کر کے رسول عربی کو سلام کرتے ہیں، اور جو ذات خود سلام پہنچا رہی ہے، اپنا سلام کسی تک پہنچانا چاہتی ہے، وہ محمد باقر علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر زمانہ یہ روکنے کی کوشش کرے کہ علیہ السلام کہنا درست نہیں ہے، تو یہاں پر ایک بہت بڑی معتبر دلیل ہے کہ جب رسول خدا سلام پہنچا رہے ہیں تو یقیناً یہ علیہ السلام ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے بھی سلام ہے، جن پر رسول کا سلام ہے، تو یہ ایک بہترین امتیاز یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز کا ذکر کریں کہ ایک تاریخی کارنامہ کہ جس کے حوالے سے 75 ہجری میں ہم چلیں، 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے، تاریخ آگے بڑھتے ہوئے 75 ہجری میں، وہ تاریخی کارنامہ کی جس کا ذکر اس انداز سے ہم کریں کہ مسلمانوں میں جو سکے رائج تھے، کہ جو سکے چلتے تھے، کوائنز وغیرہ یا جو بھی کرنسی تھی اس وقت کی، تو وہ رومی سکے جو تھے، یعنی عیسائیوں کی طرف سے آئے ہوئے وہ سکے مسلمانوں میں بھی رائج تھے، تو لہٰذا اب عیسائی افراد ان سکوں کے ذریعے جو ہے اپنے مذہب کی جو ہے باتیں یا اپنے عقائد کو جو ہے پیش کرتے تھے، اپنے عقائد کی ترویج کرتے تھے، ان باتوں کو رائج کرانا چاہتے تھے، جیسے سکے پر کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ان کے عقائد کو پیش کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا عبد الملک نے اپنے دور میں ان سکوں کو جو ہے ترک کرنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا دیا جائے۔ تو اب جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اور اس نے یہ خبر پہنچائی تو جو قیصر روم ہے، روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے انکار کیا اور کچھ رشوت کے طور پر رقم وغیرہ بھی بھیجنی چاہیے کہ اس چیز سے باز آ جاؤ، یعنی سکوں کو ترک کرنے کی نہ سوچنا یا انہیں بدلنے کی نہ سوچنا، اور پھر اس نے جو سوغات وغیرہ بھیجائی یا رشوت وغیرہ، اس سے اس نے انکار کیا، اور پھر اب عبد الملک یہ سوچ میں پڑ گیا کہ نہیں، میں اس سکوں کو جو ہے مجھے تبدیل کرنا ہی ہے اور اس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے۔ قیصر روم کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں پھر اسلام اور رسول اسلام کے رسول خدا کے بارے میں نعوذ باللہ گالیاں یا بری باتیں سکوں پر رائج کروا دوں گا، سکوں پر لکھوا کر ان سکوں کو رائج کروا دوں گا۔ اب یہ مسئلہ تو بہت برا آن پھنسا۔ اب جو سفیر، یعنی جو یہ پیغام لے کر کے پہنچا تھا قیصر روم کا سفیر روم، اسے جب یہاں پر روکا گیا، اب یہ لوگ جو ہے پہنچتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، مشکل کے وقت ایک ہی در یاد اہل بیت کا ہی در یقیناً نظر آتا ہے کہ جہاں پر اپنی عقلیں انسان کے جواب دے دیتی ہیں۔ اب امام نے ایک مرتبہ ان لوگوں کو راستہ بتایا۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سفیر روم آیا ہے اسے روک لو، ابھی اسے واپس اگر پلٹایا تو یہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ جا کر وہاں اس چیز کی اطلاع دے گا، یا انکار بھی ہے تو اس کی بھی اطلاع دے گا، لہٰذا جو خبر لے کر آیا پہلے اسے روکا جائے۔ روکنے کے بعد امام نے تجویز کیا ہے کہ اب یہاں پر اسلامی سکہ رائج کیا جائے، اور وہ سکے اس انداز سے ہوں کہ ایک طرف اس پر خدا کی توحید کے بارے میں ذکر ہو، ایک طرف رسالت کے اعتبار سے ذکر ہو، اور اس میں وہ سکہ جب ایجاد کیا گیا ہے اس کا سن بھی اس میں لکھا جائے ان سکوں پر، اور اس کا وزن بھی اتنا ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں امام بیان فرما رہے ہیں، اور ابھی اسے روکا جائے، اور پھر یہ سکے اس طرح سے جب آئیں، پھر اس کے بعد جب یہ سکے بن جائیں تب جو رومی سکے ہیں انہیں لغو کر دیا جائے، انہیں بالکل ترک کر دیا جائے، اس کے بعد سفیر روم کو جانے دیا جائے۔ اس طرح سے کام کو انجام دیا گیا، اور اسلامی سکہ امام کے بتانے کے اعتبار سے اس اعتبار سے پھر رائج ہوا، اور پھر اس سفیر روم کو آزاد کیا گیا اور بتایا گیا کہ اب تمہارے سکوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلامی سکہ رائج ہو چکا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اسلامی سکہ رائج کرنے والی پہلی شخصیت جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے، تو یہ ایک اور امتیاز ہے جو امام سے بالخصوص تعلق رکھتا ہے۔ تیسری ایک اہم چیز جو خاص امام سے تعلق رکھتی ہے وہ اس حوالے سے کہ عمر بن عبد العزیز وہ ایک ایسا خلیفہ گزرا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے ذرا نرمی تھی،
اور رعایت کرتا تھا ان کے حقوق کی. تو لہٰذا عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن یہ جب مدینہ آیا تو اس نے ایک مرتبہ منادی کرا دی کہ اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے یا کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ مجھ سے آ کر کے ملے کہ اس کی بات کو سنا جائے گا، اور اگر کچھ حق اس کا باقی ہے تو اس کا حق بھی اسے دیا جائے گا. یہ بات جب حقوق وغیرہ کی چلنے لگی کہ کسی کا حق اگر یہاں پر ذمے ہے ہمارے تو وہ آ کر ہم سے ملے، تو اب امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لائے تو یہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، امام کا اس نے استقبال کیا، اور امام سے جب ملا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، یہ رونے لگا. امام نے بہت سی چیزوں کی اسے نصیحت بھی کی ہے، یہاں تک کہ نصیحتیں کرنے کے بعد پھر ایک بہترین بات امام نے جو عرض کی ہے جس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ کئی باتیں دنیا کے متعلق، دنیا کے حقائق کو کہ دنیا در اصل ہے کیا، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں بہت سی چیزیں امام نے بیان کی، اور یہ بغور ان چیزوں کو سنتا رہا عمر بن عبدالعزیز. اب اس کے بعد ایک مقام وہ آیا کہ جہاں امام نے یہ چیز بیان فرمائی جس کے بعد ایک بہت بڑی چیز رونما ہونے والی ہے. امام نے فرمایا کہ 3 باتیں وہ ہیں کہ اگر کسی کو حاصل ہوں تو یہ سمجھو کہ اس کا خدا پر کامل ایمان ہے. یعنی 3 چیزوں کی طرف امام اب متوجہ کر رہے ہیں تمام نصیحتوں وغیرہ کے بعد کہ یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہیں سمجھ لو خدا پر اس کا کامل یقین موجود ہے، اس کا ایمان مکمل ہے. اب یہ عمر بن عبدالعزیز جو تھا یہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا امام عرض کریں کہ وہ چیزیں کیا ہیں. امام بیان فرماتے ہیں کہ اب امام کے ہر جملے یقیناً خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک کلام ہوتا ہے، اور اس میں مصلحت ہوتی ہے، اس میں کچھ راز ہوتے ہیں. امام بیان فرماتے ہیں کہ پہلی چیز، جب کوئی شخص کچھ پسند کرے تو ایسا نہ پسند کرے کہ جو باطل ہو، یعنی اپنی خوشی کو باطل میں نہ رکھے. بعض اوقات ہم دنیا میں دیکھیں یہ چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہیں پیش کی، ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، خداوند عالم نے اسے صحیح ٹھہرایا ہے یا غلط ٹھہرایا ہے. ہماری آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہے یا ہمارے دل کو سکون پہنچا رہی ہے تو ہم اس چیز کی جانب بڑھنے لگتے ہیں. تو یہاں پر امام متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز تمہیں پسند آئے تو یہ خیال رکھو کہ کہیں وہ باطل تو نہیں، یعنی تمہاری خوشی باطل کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسری چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ جب غصے کی حالت میں ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس غصے سے حق کے راستے سے ہٹ جاؤ. یہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے کی وجہ سے حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اور تیسری اہم بات کہ جب کسی چیز کے لینے پر قادر ہو، یعنی قدرت ہے کہ کسی چیز کو تم حاصل کر سکتے ہو تو وہ چیز نہ لو جو اس کی نہ ہو، یعنی تمہاری جو چیز نہیں ہے تو اس چیز کو نہ لو. یہ سننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز سمجھ گیا کہ امام دراصل ان تمام باتوں کے ذریعے کس جانب سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ یہ اٹھا، اس نے قلم کو اٹھایا اور لکھا، ایک کاغذ لیا، منگوایا اور اس پر لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تحریر کے ذریعے عمر بن عبدالعزیز نے فدق کو جو کہ ظلم اور ناانصافی سے لیا گیا تھا حضرت امام محمد بن علی بن حسین علیہ السلام کو واپس کیا. پھر واپس دے دیا تھا اس نے؟ یقیناً تو اس نے دیا، کیونکہ اس نے اپنے دور میں، اور یہ روایت موجود ہے اور یقیناً نقوش عصمت میں اور بہار میں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد رہا ہے معصومین کے پاس کہ پھر لے لیا؟ یقیناً اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن یہ موقع کہ اسی لیے کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز جو تھا اس کے دل میں ذرا نرمی تھی اہل بیت کے لیے، اور اس نے حق کو لوٹایا تھا، اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، نہیں بلکہ اقرار کر رہا ہے، لکھ کر دے رہا ہے کہ جو ظلم و زیادتی سے لیا گیا تھا وہ فدق میں آپ کو لوٹا رہا ہوں. تو یقیناً تو یہ چیز بھی خاص امام سے ہی تعلق، جس کا امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اسلامی سکے کا رائج کرنا اور پھر فدق کا واپس ملنا، امام کے پاس لوٹایا جانا، یہ چیزیں بھی، اور رسول خدا کا سلام بھی پہنچنا. یہ چند چیزوں کا ہم نے ذکر کیا. اگر ہم تلاش کریں تو ایسے بہت سے امتیازات جو امام سے تعلق. جی آپا، ابھی آپ نے کہا کہ امام نے بہت ساری نصیحتیں اس کو کی، تو کئی امام کے ایسے اقوال ہوں گے جو علم سے بھرپور ہوں گے، جو ہمارے لیے کافی مفید ہوں گے. تو کیا آپ کچھ ایسے اقوال کا ذکر کر سکتی ہیں کہ جو ہمارے آج کی زندگی کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کوئی پیغامات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوں؟ یقیناً خواہر بہت سے اقوال زرعی ہیں جو ہمارے معصومین نے ہم تک پہنچائے ہیں، اور یقیناً وہ اقوال ایسے کہ انسان کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں اور انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، زندگی کا جو اصل مفہوم ہے وہ سمجھاتے ہیں. چاہے ہم نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے حکمت بھرے اقوال لے لیں یا دیگر معصومین علیہ السلام کے اقوال زرعی پر نگاہ کریں، ہر ایک میں حکمت ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ایسے راز ہیں.
کچھ نہ کچھ ایسے پیغامات ہیں کہ جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے ایسے باتیں عنایت فرمائی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کہ بہت سے ایسے اقوال جن میں سے چند کا ذکر کر دوں کہ جیسے کہ آپ امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے 4 خزانے ہیں، نیکیوں کے 4 خزانے آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلی چیز حاجت کا پوشیدہ رکھنا، یعنی اگر انسان کو کوئی حاجت ہے تو وہ اسے پوشیدہ رکھے، عیاں نہ کرے۔ اچھا عیاں کہاں کرنا ہے؟ خداوند عالم کی طرف۔ ہم اکثر برعکس کر دیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی حاجت بھی، نارمل سی کوئی چیز بھی۔ اب انسان کی روزمرہ کی کوئی ضرورتیں ہیں، مثلا ہسبینڈ وائف سے بھی کہنا ہے، انسان کو کچھ باتیں کہنی تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، یقیناً وہ کہے گی کیونکہ اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن جیسے بعض اوقات کوئی بڑی بڑی حاجتیں ہیں اور انسان ایسے سے کہہ رہا ہے کہ جو اس چیز کو یقیناً جانتا ہے وہ کہ وہ پورا نہیں کر سکتا، لیکن ایک شکوے کے طور پر کہہ رہا ہے ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی لیکن کیا بتائیں پریشان ہے، یہ چیزیں مل ہی نہیں رہی ہیں، اور اپنی حاجتوں کو ظاہر کر رہا ہے، تو ایسی چیزیں روکی گئی ہیں۔ بچہ کچھ ماں سے مانگ رہا ہے تو یقیناً وہ اس کی ضرورت ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے۔ والدین سے ہم کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کا ہی سہارا بچوں کو ہوتا ہے، وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ ایک الگ سا مسئلہ۔ لیکن جو بعض اوقات دیکھا گیا کہ حاجتوں کو ہر ایک کے سامنے ہم جو ہے سامنے پیش کر دیتے ہیں، آشکار کر دیتے ہیں ہر ایک کے سامنے کہ شاید یہ مدد کر دیں گے، شاید وہ مدد کر دیں گے، یا مشکلات میں ہونے پر حاجتیں سب کے سامنے بانٹ دینا، تو اس کی جگہ بہتر ہے کہ اپنے رب سے جو ہے اس حاجت کو بیان کیا جائے، کیونکہ یقیناً کارساز تو خداوند عالم ہی ہے، وہی راستہ اور وہ ذریعہ بھی بنانے والا وہی ہے، اور اگر ہم خدا کو چھوڑ کر بندوں سے لو لگاتے ہیں تو جو ذریعے ہیں، جو ذرائع ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو امام بیان فرماتے ہیں نیکیوں کے 4 خزانے ہیں۔ پہلی چیز ہے حاجت کا پوشیدہ رکھنا، دوسرے صدقہ چھپا کر دینا، یعنی صدقے کو، یہ تو بارہا ہم نے سنا ہے اور واضح ہے کہ صدقہ چھپا کر جب دیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا پورا فائدہ انسان کو ملتا ہے، لیکن اگر اس نے دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو اس کا کچھ فائدہ اس تک نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ ریاکاری کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا تیسری چیز ہے درد کا اظہار نہ کرنا، یعنی اپنے غم و تکلیف کو دوسروں سے بیان کرنے کی بجائے یقیناً اپنے رب سے ہی بیان کریں، تو درد کا اظہار نہ کرنا یہ بھی نیکیوں کا خزانہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مصیبت کا بیان نہ کرنا، یعنی ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طرح سے نیکیوں کے خزانے، یعنی اگر ہم 3 چیزیں دیکھیں، حاجت کا پوشیدہ کرنا، درد کا اظہار نہ کرنا، مصیبت کا بیان نہ کرنا، بعض اوقات یہ تینوں ہمیں ایک جیسی ملتی جلتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن ہیں الگ الگ، تو لہٰذا ان پر توجہ دینے والا نیکیوں کا خزانہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال پیش کرتی چلوں کہ روایت میں موجود ہے کہ احنف نے اپنے چچا سعصا سے درد دل کی شکایت کی کہ مجھے دل کا درد جو ہے اس سے بہت اذیت رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے۔ انہوں نے جب اس چیز کا ذکر کیا تو ان کے چچا کہتے ہیں کہ فرزند اپنے حالات کو جو ہے اس طرح سے ہر ایک سے بیان نہ کیا کرو، کیونکہ اگر تم نے اپنے درد کا اظہار دوست سے کیا تو چونکہ وہ دوست ہے تو تمہارے لیے غمگین ہوگا، پریشان ہوگا، اور اگر وہ دشمن سے تم کر رہے ہو اظہار، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو بعض اوقات کی کوئی سننے والا دوست ہے، دشمن ہے، کیا تم دوست سمجھ کر اس سے اظہار کر رہے ہو، لیکن اپنے غم کا اظہار اگر دشمن سے کر دیا تم نے تو وہ تمہاری اس بات کو سن کر اور خوش ہوگا کہ بہتر ہے، اچھا ہوا یہ اس مشکلات کے دور سے گزر رہا ہے۔ کہیں درد ہوتا ہے ہم ہر جگہ بیان کرتے ہیں، آج گھٹنوں میں درد ہے، آج کمر میں سارا دن درد رہا، ہر ایک سے کہنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اپنے درد کو اس طرح سے چھپائے رکھو۔ پھر انہوں نے خود اپنی مثال دی ہے اور کہتے ہیں کہ میری ایک آنکھ 40 سال سے کام نہیں کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ آج تک میں نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے بھی نہیں کیا، اسے بھی نہیں معلوم۔ یعنی سوچئے کہ اس طرح سے اپنے درد کو چھپائے ہوئے اور مطمئن ہے قلب بالکل کہ خداوند عالم بس جانے، اور یقیناً وہی کارساز ہے، وہ ان مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ تو یہ مثال بھی انہوں نے دے دی ہے۔ تو نیکیوں کے خزانے یہ 4 چیزوں میں پوشیدہ امام بیان فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز کا ذکر کر دوں امام کا، وہ بھی حکمت بھرا جملہ کہ امام بیان فرماتے ہیں خبردار کسل مندی یعنی سستی اور بے قراری سے دور رہنا، کہ کسل مند آدمی ایک منٹ۔ اور پھر دوسری ایک امام کی حکمت بھرا ایک قول ہے کہ خبردار سستی اور بے قراری سے دور رہنا، کیونکہ سست آدمی جو ہے کسی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور بے قرار آدمی حق پر صبر نہیں کر سکتا۔ بالکل یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ جو سست آدمی ہوتا ہے وہ حقوق ادا کرنے میں بہت پیچھے کیونکہ وہ سستی رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہے، کہ جو وہ کاہلی یا سستی کسل جو اس کے مزاج میں بس گئی ہے وہ اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ اٹھے کچھ کرے، یہاں تک کہ جاب وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں، پریشان ہے، نوکری نہیں ہے لیکن گھر میں پڑے ہیں، بچے بیوی پریشان ہے، لیکن سستی
کی وجہ سے اٹھ کر کے جانا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سستی سے روکا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم انبیاء کرام کی زندگی پر اگر غور کریں تو ہم پاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نبی کسی نہ کسی کام کو انجام دیتے رہے، کوئی کسی پیشے کو انجام دیتے رہے، کسی نبی کا کوئی پیشہ رہا یا پھر کوئی کسی کے ہم مزدوری کرتے رہے، یعنی کہ معجزے اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے چاہتے رزق کماتے، لیکن نہیں، بلکہ اس معجزے کا جو مقصد تھا اس مقصد کو سمجھتے تھے۔ معجزے کو کبھی بھی رزق کمانے کا ذریعہ انہوں نے نہیں سمجھا، بلکہ محنت مشقت کرتے تھے۔ یعنی یہ بات واضح کر دی ہے کہ سستی کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا۔ ایک حکایت کا یہاں پر ذکر کرتی چلوں کہ ابو الحجاج کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا استاد کون ہے، تو یہ کہنے لگے کہ ایک کیڑا جو ہے میرا استاد ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیڑا کیسے آپ کا استاد ہو سکتا ہے، تو یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ حقیقت ہے۔ لوگوں نے کہا مذاق کر رہے ہیں، کہا کہ نہیں حقیقت ہے، ایک کیڑا کہ جو میرا استاد ہے، اور ایک ایسا کیڑا کہ جو اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ غلاظت کو جو ہے ڈھکیل کر سوراخ تک کے لے جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیڑا میرا استاد ہے۔ لوگوں نے کہا ذرا اس کی وضاحت کریں کس طرح سے؟ کہا کہ کل رات کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک اسٹول تھا اور اس پر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، وہ کیڑا جو ہے اس اسٹول سے چراغ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، اسٹول پر چڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جو کہ جسم تھا وہ چکنا ہونے کی وجہ سے وہ پھسل جاتا اور گر جاتا۔ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی، یہاں تک کہ وہ میری توجہ کا مرکز بن گیا، میں اسے دیکھتا رہا۔ میں نے غور کیا کہ پوری رات اس نے 700 دفعہ کوشش کی، اس کیڑے نے 700 مرتبہ کوشش کی ہے، اور ہر بار چڑھتا اور گر جاتا۔ یہ ایک واقعہ جو ہے یہ والا بالکل ان تمام لوگوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جو تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد گیو اپ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بس اتنی ہم نے کوشش کر لی، دیکھیے کچھ نتیجہ نہیں ملا، اور پھر اللہ جانے آگے ملے گا کہ نہیں، اور یہ کہتے ہوئے پھر ہاتھوں کو کھڑا کر لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں خاموش، نہیں اب ہمیں محنت نہیں کرنی۔ تو اب اس کیڑے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 700 مرتبہ اس نے کوشش کی، لیکن ہر بار وہ گر جاتا تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں صبح کی نماز کا وقت ہوا، میں نماز صبح کے لیے چلا گیا، جب میں پلٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کیڑا جو ہے اسٹول کے اوپر چڑھ کر چراغ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یعنی پہنچ گیا۔ یعنی کہ خداوند عالم جو کوشش کرتے ہیں انہیں کامیابی عنایت کرتا ہے، خدا سستی کو پسند نہیں کرتا۔ سست افراد گھر میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نہ رزق کے لیے، نہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں کہیں کہ اچانک سے کوئی معجزہ ہو جائے اور ہم ایگزام میں پاس ہو جائیں، اچانک سے کوئی معجزہ ہو جائے، گھر بیٹھے کوئی جاب کوئی بزنس کا آفر آ جائے، یقیناً تو یہ کیسے ممکن ہے انسان کے لیے؟ ممکن تبھی ہوگا جب انسان خود کوشش کرے گا، وہ سستی سے باہر نکلے گا، کیونکہ امام بھی بیان فرماتے ہیں کہ سستی سے دور رہنے والا ہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ناظرین سے بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہر امام کی جو زندگی رہی ہے وہ اپنے آپ میں ہم لوگوں کے لیے کئی پیغامات رکھتی ہے۔ ضرورت ہے تھوڑی سی توجہ کی، کبھی نہیں ہم اٹھاتے، لیکن جس دن اگر کسی امام کی ولادت ہے کم سے کم اس دن ان کی زیارت پڑھ لیں، ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں، جو پڑھا ہے بچوں کو بتا دیں، تو ہم اس طرح سے ہر مہینے ایک ایک امام کی یا دو امام کی معرفت تو ضرور حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔